بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سلسلے دروس جو کلمے کے ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19ویں رات جاری و ساری ہے. درمیان میں ایک رات باقی ہے، پھر اس کے بعد 21ویں سے لے کر 29 تک وہ عشرہ آ جاتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اور اس میں بہت زیادہ مشقت عبادتوں کے لیے برداشت کرتے تھے. بڑا پیارا عشرہ ہے. رمضان سارا کا سارا ہی پیارا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے یہ 10 راتیں ہیں. اور پھر ان میں لیلۃ القدر اگر کسی کو مل جائے تو پھر کیا پوچھنا ہے. اسی پر 3 سال 4 مہینے عبادت کوئی بندہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. مسلسل بغیر کھائے پیے، بغیر حاجات کے لیے نکلے، بغیر اپنے ضروریات کے لیے نکلے، کوئی بندہ اگر چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. اسی پر 3 سال 4 مہینے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا تھا. تو اللہ ایک رات میں دینا چاہتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اگر ہمیں پورا مہینہ ڈھونڈنے کا حکم ملتا، پھر بھی اگر یہ رات مل جاتی تو خوش قسمت ہی ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی امت جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، اسی طرح اس امت کو بھی چاہا. اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے چاہے، جس کو چاہے نہ چاہے. انبیاء میں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، بعینی ہی اسی طرح امتوں میں امت محمدیہ کو چاہا تو یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں، اور 10 راتوں بھی نہیں، 10 راتوں کے 5 طاق راتوں میں تلاش کر لو، بس انہی میں سے کوئی ایک ہے. لیکن ہماری سستی اور کاہلی دیکھیے، ہم اس پہ بھی بس نہیں کرتے. ہم کہتے کہ ایک ہی رات میں بتا دے، 27ویں میں ختم پڑھ کے چلے جائیں گے. کم از کم 5 ہی رات. یہ کسی اور کو تو نہیں ملی نا. پرانی پچھلی امتوں کو لیلۃ القدر نہیں. انہی کی عمروں کی تفاوت. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حال پر رحم کیا، بعض روایتیں شاہد ہیں کہ پچھلی امتوں کی عمریں نارمل
400, 600, 800, 900 ہوتی تھی۔ حضرت آدم کی عمر 1050 سال روایتوں میں آتی ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے حضرت نوح کی عمر خالی تبلیغ کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم ہزار سال خالی تبلیغ میں گزارے انہوں نے، یعنی 950 سال خالی تبلیغ۔ اب وہ بچپنا، جوانی، پھر تبلیغ کے بعد کشتی جودی پہ ٹکی، پھر وہاں نئی زندگی کا آغاز ہوا، پھر وہاں پر مسلمان رہے، پتہ نہیں وہ، اور یہ ایڈ کیجئے کتنا پتہ نہیں، خالی ان کی تبلیغ کی جو زندگی ہے وہ 950 سال۔ اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل کے بہت سے اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے 400، 300، 200 سال تک عبادت کرتے رہے، اپنا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا۔ جب ان کی عمروں کے مقابلے میں عبادتیں ان کی اتنی بڑی ہوئی تھی، اور ہماری امت مسلمہ کی عمر اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا تھا 60 سے 70 سال، میری امت کی ایوریج عمر 60 سے 70، اللہ کے رسول بھی 60 پر 3 سال میں بلا لیے گئے۔ عموم عام طور پر جو مرتے ہیں لوگ دیکھیے 60 سے 70، یہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا میری امت کی عمر ہے ہی اتنی۔ شاذ و ناظر کوئی بوڑھا ہے جو اللہ کا خوش قسمت نکلے کہ 70 کی کراس کر جائے یا 80 کراس کر جائے، وہ بھی کیا ہے ہم پچھلوں میں دیکھیں، اب آگے میں تو دیکھنا مشکل ہی ہے۔ پرانے زمانے کے اب تو کیا ہے 40-50 ہی میں وہ کیا ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، بہت پیارے کام کرتا ہے نا، اس وجہ سے پیارا ہو جاتا ہے بہت جلد۔ تو پہلے کے کھادگی تھی، پہلے کے کیا ہیں اللہ کے فضل سے ذرا اوریجنل غذائیں ملتی تھی، ان کی عمریں ہو جاتی ہیں، ورنہ تو ہمارے لیے تو کیا نہیں ہے، چانس بھی بہت کم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میری امت کی عمر تو کیا ہے صرف 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور یہاں عبادتوں کا مقابلہ بنی اسرائیل سے 100-200 سالوں کا ہے، اور میری امت کیا کرے گی اگر 60-70 سال پورے کے پورے عبادت میں لگا دے، تبھی بھی نہیں ہو سکتی برابر۔ تو اللہ نے لیلۃ القدر دی، اللہ نے لیلۃ القدر دی، کہا کہ عمر تو کم ہے، اگر کسی کی زندگی میں 10 ہی لیلۃ القدر مل جائے نا، ہو گیا 100 کے حساب سے 80 پر 3 سال 10 جما لو، 1000 سال کی عبادت تمہیں بھی مل جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیض اپنا عام کیا امت مرحومہ محمدیہ پہ، کیونکہ اللہ نے چاہا ہمیں، اللہ نے خود گفٹ دیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہمیت والے دن قریب آ چکے ہیں مسلمانوں، اس کی اہمیت کو نگاہ میں رکھو، اور راتوں کو خاص کر، مطلب یہ نہیں ہے کہ جاگ لینا، مطلب یہ ہے کہ صحیح مصرف میں گزارنا۔ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تاخرات ہوں یا آخری عشرہ ہوں یا رمضان کی راتیں ہوں، جاگنا ہے۔ کیسے جاگو؟ چائے خانوں میں سگریٹ پیتے ہوئے جاگو، چائے پیتے ہوئے جاگو، یا کیا ہے کوئی کھیل کھیلتے ہوئے گیم میں جاگو، کیرم لے کے بیٹھ جاؤ، یہ مراد نہیں ہے، اس سے بہتر سو جانا اچھا ہے۔ جاگنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت میں صرف کیا کرو۔ تو یہ قریب کے دن آ چکے ہیں، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، اور تیزی سے رمضان اپنا سفر، جو کمائے جو دھمائے، جو کچھ نہیں کیا وہ بھی گئے، زمانہ نہیں کھڑا اور رمضان بھی نہیں کھڑا۔ اور آپ دیکھیں گے عمومی طور پر پہلا عشرہ جس مدت سے گزرتا ہے، دوسرا اس سے تیزی سے گزرتا ہے، اور تیسرا ان دونوں سے تیزی سے گزرتا ہے۔ پلٹ کے دیکھو 10 دن مکمل ہو گئے، عید کی رات چاند رات آ کے لوگوں کو کیا ہے مسرور کر رہی ہوتی ہے، ابھی نکلے جیسا، لیکن پورے 10 دن گزر جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی دوسرے میں 11ویں میں کیا ہے ہم قدم رکھے، لیکن آج 19 پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غرض کیا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، جو سمیٹنا ہے لے لینا ہے، بنا لینا ہے، بنا لو، وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ایک ہی چیز ہے جو دنیا میں کبھی ہاتھ واپس نہیں آتی، وقت۔ وقت کی اہمیت کو پہچانو۔ تو غرض کہ آج کا جو مخصوص عنوان ہے وہ عنوان ہے النساء، عورتیں۔ عجیب عنوان ہوگا ویسے بھی، میں نے رجال پہ کوئی عنوان نہیں رکھا، مرد۔ اور اس کی بنیاد بھی ایک ایسی ہے
کہ اللہ نے بھی کوئی سورہ اپنی کتاب میں الرجال کے نام سے نہیں رکھا، مرد، لیکن النساء عورتوں کے نام سے ایک پوری سورہ رکھا ہے، اور سورہ بھی کیا ہے؟ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص یا سورہ فلق جیسی نہیں ہے، تقریباً پونے جز پر مشتمل ہے، ہاں سورۃ النساء۔ تو عورتیں یہ اہمیت کی حامل ہیں بنسبت مردوں سے، شریعت میں بھی دنیا میں بھی۔ ہاں اگر اللہ عورت کو نہ بناتا نا، پھر دنیا خالی خالی ہوتی، کوئی رنگینی دنیا کے اندر نہیں آتی، اور کوئی مجلس ہماری بھی نہیں منعقد ہوتی جب تک کہ اس کے اندر عورت کی شمولیت نہ ہو جائے۔ تو وہ ذات ہی ایسی ہے جو سراپا خیر بنے تو اس سے بہتر خیر کوئی نہیں ہو سکتا، اگر شر بن جائے تو دنیا کی اس سے بڑی کوئی اور شر نہیں ہو سکتا۔ عورت خیر بن جائے تو پھر دنیا کا کوئی خیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن شر بن جائے دنیا کا اس سے بڑا شر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتیں اور ان کی عصمتیں اور عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ کے پردے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں پہنچ گئی عورتیں؟ پاک دامن، حیادار، شریعت پر چلنے والی، جنتی کردار والی کوئی عورت ہے تو اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ کے پردے سے زیادہ اس کی عزت محترم ہے۔ لیکن اگر بگڑ جائے، بے حیا ہو جائے، بد کردار ہو جائے، شر اس کے اندر آ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نے کہا، یہ سب سے بڑا فتنہ اور شیطان کی رسی بن جائے گی۔ ہاں فتنہ، اللہ کے رسول نے کئی مقامات پہ کہا کہ عورت فتنہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ اچھا، میں پہلے اپنی عادت کے مطابق لغوی حساب سے ہی چلتا ہوں۔ اصل میں اس کا مفرد ہے امرأتن، ایک عورت کو کہتے ہیں امرأہ، جمع نساء بن جاتا ہے، دو عورتوں کو کہتے ہیں امرأتان، اور یہ لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، خاص کر سورہ یوسف کے اندر جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو پالا اور آگے چل کے یہی بد کردار بن کے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق۔ امرأۃ العزیز، عزیز کی عورت مطلب عزیز کی بیوی۔ کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو نسبت دی ہے مرد سے، اور نام نہیں لیا ہے، نام نہیں لیا ہے۔ حضرت مریم کا نام آیا ہے ایک الگ، لیکن عموم عورتوں کا نام اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اتنا لحاظ کیا ہے۔ اور عورت کا نام اس وجہ سے آیا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، اس وجہ سے مجبوراً لانا پڑا، ورنہ تو عورت جس طرح باپردہ ہے اس کا نام بھی باپردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بھی نہیں لیا، عزیز مصر کی بیوی کہنے کے بجائے اس بیوی کا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا نا، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں مشہور بھی ہے زلیخا، لیکن کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے زلیخا اس کا نام تھا، مشہور ہو گیا ہے۔ اور بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو نکاح کی محفل میں پڑھ دیتے ہیں یوسف و زلیخا، پہلے ثابت ہی نہیں ہے نام، تو ان کو دونوں کا جوڑا بنا کے کس نے پیش کر دیا کہ یوسف اور زلیخا شادی کر لیے؟ قرآن تو جو بتا رہا ہے وہ بد کرداری میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے ڈورا ڈالا، ورغلایا حضرت یوسف کو۔ یہ کہاں بتایا کہ سدر کے بعد میں کیا حضرت یوسف کی بیوی بن گئی؟ یہ چیزیں کہیں سے ثابت نہیں ہیں، لیکن عموم مشہور ہو گیا ہے کہ نکاح کی محفلوں میں کیا کرتے ہیں، آدم و حوا کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کا نام لیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یوسف و زلیخا جس طرح ان لوگوں نے زندگی گزارا ہے، اللہ اسی طرح ان لوگوں کو بھی توفیق دے۔ لا حول ولا قوہ، وہاں تو انہوں نے زندگی گزارا اس نے ڈورے ڈال کے،
اب تم کس کی دعا مانگ رہے ہو؟ تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ زلیخا سے شادی ہوئی یا اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر یہ آیا ہے، مصر کی جو عزیز تھا، پرائم منسٹر یا کہہ لیجئے وزیر تھا کوئی بادشاہ کا، اس کی بیوی، تو فرمایا امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا۔ اب اس کی جمع جب آ جاتی ہے تو بالکل ہی اس صنف سے جو امرأہ سے نکلا ہے بدل جاتی ہے، نساء بن جاتی ہے۔ عموماً جمع اسی سے آتی ہے، لیکن یہ جمع تکسیر کہلاتی ہے کہ بالکل ٹوٹ گئی جمع، اور یہ کسی اور چیز سے آتی ہے جمع اس کی، نساءن، عورتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا شرف جو بخشا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء کو رکھ کے ان کی اہمیت کو واضح کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، خصوصیت کے ساتھ تحریم میں جو 66 سورہ نمبر ہے، اس کی آیات 10، 11، 12 آخری 3 آیتیں، اس میں مثالیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کافرہ مشرکہ عورتوں کے سلسلے میں اور موحد عورتوں کے سلسلے میں، اللہ والیوں کے سلسلے میں، اور سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ قیامت تک کے لیے مثال ہے۔ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا۔ یہ دیکھ لیجئے 11، 10، 12 3 آیتوں میں 4 عورتوں کا ذکر۔ پہلے فرمایا کافروں کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے، کافرہ عورتوں کے لیے، مشرکہ عورتوں کے لیے۔ ضرب اللہ، ضرب کا یہاں مطلب ایک مطلب ہے، ضرب عربی میں اصل میں مارنے کو کہتے ہیں، لیکن ایک مطلب ہے مثال دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ مثال دیتا ہے کس کے لیے؟ کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافر لوگوں کے لیے، کافرہ عورتوں کے لیے 2 طرح کے 2 بندیوں کے بارے میں۔ کون کون؟ ایک لوط کی بیوی علیہ السلام، ایک نوح کی بیوی علیہ السلام۔ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں میرے صالح نبی کے انڈر میں تھی، اللہ اکبر، نبی کی بیوی، لیکن فخانتاہما، توحید کو قبول نہیں کیا، شرک کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر تو نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کو بچا نہ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لو اب یہ نسبتاں پکڑ لے کو جو پھرتے ہیں، فلاں پیر، فلاں ان کا، فلاں ان کی بیت، انہوں لے کو چل جائیں گے۔ ارے نبی نہیں لے کو گئے تو دوسرے کون کس کھیت کے مولی ہیں جو آگے آئیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کافر اور مسلمان کی تو شادی نہیں ہو سکتی نا، پھر تھی کیسا؟ یہ شریعت میں، وہ شریعت میں تو بعد میں نا، نوح کو جب نبوت ملی تب نہ پتا چلا کہ میری بیوی مانتی نہیں، تو مسئلہ حل۔ تو دونوں بیویوں کو انہوں نے دعوتیں دی، دونوں نے قبول نہیں کی اور اپنے کفر پہ اڑی رہی، حتیٰ کہ مر گئی۔ اچھا خیر، نبی کی بیوی، اللہ اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے، اتنا قرآن میں نہ رکھتا، چلو جی میرے صالح بندوں کی بیویاں ہیں، مر گئی، میں ہی اپنے رحم و کرم سے بخش دیتا ہوں۔ نہیں، پوری دنیا کے لیے رکھ دیا قرآن کے اندر تحریم میں۔ کوئی نسب کے اعتبار سے جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کی بیوی نہیں چھوٹ سکتی، نبی کا باپ نہیں چھوٹ سکتا،
تم سب کس کھیت کے مولی ہو؟ تمہارا کیا شمار قطار ہے؟ حضرت ابراہیم کے باپ آ کے بولیں گے آج تو دعا کر کے بچا کے لے جاؤ. اللہ بولے گا آج قبول کرنے والا نہیں ہوں ابراہیم دعا. حالانکہ انہی کی دعا کی برکت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. لیکن باپ کے لیے دعا نہیں چلی. یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ. قیامت کے دن دیکھیں گے آزر کو، جہنم میں جائے گا آزر، ابراہیم جنت کو جائے گا. ہاں کیوں؟ کفر، شرک، یہ معاف نہیں ہوتا. یہ کوئی نسبت کام نہیں دے سکتی اگر ہو. آج ہمارے لیے سب سے اہم یہ توہم پرستی جو خاص کر مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، یہ ہے وجہ ان کی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جب جنت کو دیکھا تو وہاں پر فقراء اور مساکین کو زیادہ دیکھا، اور میں نے جہنم کو دیکھا تو وہاں پر میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. پیسے والے نہیں، فقیروں کو میں نے جنت میں زیادہ دیکھا. جن کو تم کوئی کوڑی کا بھی نہیں سمجھتے تھے دنیا میں، یہ اللہ والے ہوتے تھے جو وہاں پر جنت کے حقدار ہوں گے. جو بہت سوٹ بوٹ میں تھا وہاں تڑپ رہا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے محتاجوں کو زیادہ دیکھا جنت کے اندر، غریبوں کو زیادہ دیکھا جنت کے اندر، اور بڑے بڑے مالداروں کو تڑپتے دیکھا جہنم میں. اور جہنم میں دیکھا تو میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. اب یہی میرا مضمون ہے، آگے چل کے بننے والا ہے کیوں جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. لیکن پہلے سمجھیے ترتیب وار جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہم السلام، اللہ کہتا ہے کہ قیل ادخلا النار مع الداخلین، کہہ دیا جائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ. اچھا، ضرب اللہ للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مومن بندیوں کو اللہ مثال دیتا ہے. کس کی مثال دیتا ہے؟ کس کی مثال دیتا ہے؟ امرأۃ فرعون. ابھی آگے میں نے بتایا تھا نا، مفرد کے لیے ایک کے لیے امرأہ استعمال ہوتا ہے عورت کو. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال لو. سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا مکار، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی کا دشمن، اپنے آپ کو رب کہنے والا، لیکن اس کی بیوی جو ملی وہ اللہ والی ملی. ان سب کی مثال اللہ کہتا ہے کہ پورے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے میں نے رکھ دی. روایتوں میں آتا ہے کہ آسیہ ہیں، لیکن صحیح حدیث سے نہیں آتا ہے نام، ان کا نام آسیہ تھا. یہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن اللہ کہتا ہے اس میں تمہیں مثال ہے. امرأۃ فرعون، فرعون جیسے ظالم و جابر شخص کے انڈر میں رہتے ہوئے توحید پر قائم ہو کے زندگی گزار گئی، تو اس سے بڑا نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر اجازت دیتے نہیں مولوی صاحب، نماز شوہر بولتے نہیں مولوی صاحب، ٹائم نہیں ملتا. پردہ شوہر چڑھتے مولوی صاحب، پردہ نہیں. ارے جس کا شوہر فرعون جیسا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم شوہر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ نا. دنیا میں فرعون سے بڑا بھی کوئی ظالم شوہر ہو سکتا ہے جو توحید کے نعروں پر نہیں، صرف اللہ کہہ دینے پر میخیں رکھ کے انہیں چنوا دیتا تھا اور صلیب پہ چڑھا دیتا تھا. ایک اللہ کے نام پر صرف. ماننا نہ ماننا تو دور کی بات ہے، ہاں، ایک اللہ کے نام پر. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک اس کی بیٹی کی کنیز تھی، غلام، ایک عورت، تو ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی، اور کنگھی نیچے گری تو وہ کنیز بسم اللہ کہہ کے اٹھا لی. اس نے کہا کہ میرے رب کا نام، میرے باپ کا نام تو بسم اللہ نہیں ہے، تمہیں فرعون کا نام لینا چاہیے تھا، تم کس کا نام لے رہی؟ کہا کہ تیرے باپ کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اس کا نام لی ہوں. تو اس نے جا کے شکایت لگا دی فرعون سے، تیرے ہی دربار میں رہتے ہوئے تیری ایک کنیز تیرا نام نہیں لے رہی، تجھے رب نہیں مانتی.
کہا کہ بلاؤ اسے. بلا کے لایا گیا. کہا کہ دیگ چڑھاؤ. دیگ چڑھایا گیا. کہا کہ تیل اونڈھیلو. تیل اونڈھیلا گیا اور کہا کہ اس کو دہکاؤ. دہکتا ہوا ابلتا ہوا تیل جب عروج پہ پہنچا اور وہ کنیز کی 2 چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں تھیں, ایک دودھ پیتی گود میں اور ایک ابھی چلنا سیکھ رہی تھی ہاتھ میں پکڑ کے. 2 بیٹیاں تھیں. اس کے ساتھ وہ آ کے کھڑی ہوئی تھی فرعون کے دربار میں. اس نے کہا کہ دیکھ, اگر تو اب بھی انکار کرتی ہے اور میرا نام لیتی ہے, مجھے رب مانتی ہے, تو میں پھر وہی جاب پہ تجھے واپس لوٹاتا ہوں جو کنیز تھی, بلکہ اوپر اور دوں گا. اگر تو نہیں ہے اسی پہ مصر ہوتی ہے تو پہلے تجھے نہیں ڈالوں گا, پہلے تجھے نہیں ڈالوں گا, یہ دودھ پیتی بچی کو چھین کے ڈالوں گا, پھر اس کو ڈالوں گا تیرے آنکھوں کے سامنے دوسری بچی کو, پھر اس کے بعد تجھے ڈالوں گا. ماں مر جانا پسند کرتی ہے لیکن دودھ پیتے بچی کا قتل پسند نہیں کرتی. کتنی بڑی آزمائش تھی. ایسی آزمائش پہ ہماری عورتیں کبھی کھڑیں گی؟ یہ اللہ والی بندی تھی. کہا کہ فرعون تیرا زور چلتا ہے تو میرے بدن پہ چلے گا, میرے روح پہ تو نہیں چلے گا نا, میرے اعتقاد پہ نہیں چلے گا. میں رب اسی کو مانتی ہوں, وہ جو چاہے کرے. تو مجھے ڈال یا میرے بیٹیوں کو ڈال, میں اللہ رب العالمین سے کفر کرنے والی نہیں ہوں. اور ایک ریکویسٹ ہے, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے. اس نے پوچھا کہ چل بول کیا ہے؟ کہا کہ جب تو ڈال دے اور ہمارا گوشت اور ہماری چربی اور ہمارا سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے تو ہڈیاں بچ جائیں گی, تو میری دونوں بیٹیوں اور میری ہڈیوں کو ملا کے ایک ہی جگہ دفن کر دینا, دوسری جگہ دفن نہ کرنا, الگ الگ دفن نہ کرنا. اس نے کہا کہ چل مرتے وقت کی خواہش یہی ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ جو گود میں تھی دودھ پیتی بچی اٹھا کو پھینکا. معصوم, اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے. وہ تو کوئلہ ہو گئی 1 ہی منٹ کے 1000ویں حصے میں. تھوڑا سا قدم لرز گیا. اس بچی کا حال دیکھ کے اس عورت کے دل کے اندر, اس اللہ والی بندی کے اندر اپنی اور ایک بچی کا تصور کر کے تھوڑا سا دل پسیج گیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچی وہاں سے آواز تھی, اماں ڈریے مت, ہم حق پہ ہیں. بس اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایسے وقت جب کھڑ جاتی ہے. صنف نازک بھی جب کھڑ جاتی ہے ایمان پہ تو پھر آسمانوں سے الگ الگ معجزات نمودار ہوتے ہیں. ابو فہیکہ کے ایک لونڈی تھی جو کہ توحید قبول کی. اس کا جو آقا تھا اتنا مارا سر پہ کہ آنکھیں چلی گئی. اللہ کے رسول کے دور کا واقعہ. تو اس نے کہا دیکھ ہمارے بتوں کی لجت, ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں فاتحہ نہیں کرو تو لجت پکڑ لیں گے, کہتے خون چھن کو مر جائیں, کہتے وہاں خون کی وجہ سے مرایا, کہتے اس کی خبر بھی ٹیڑھی ہوئی, کہتے کیا کہ جو سب شرک. اچھا تو وہ کہا کہ ہمارے بتوں کی لعنت ہے جس کی وجہ سے تیری آنکھ چلی گئی. کہا کہ نہیں, یہ آنکھ اللہ نے لی ہے, چاہے تو اللہ واپس کر دے. بس اس کا اعتماد یوں تھا کہ صبح روشن ہوئی تو آنکھ کھولی تو آنکھیں واپس تھی. اللہ نے آنکھیں واپس کر دی. ہاں امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں چلی گئی تھی رحمہ اللہ, لیکن ماں امام بخاری کی تھی. ماں کی عظمت دیکھو, امام بخاری کی تھی, بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اللہ کتنے امیدیں وابستہ تھی کہ بندہ بڑا ہوگا اور بچہ میرا فلاں امام بنے گا, فلاں کرے گا. یہ نہیں تھا ان کے اس میں انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, کما کے دے گا. وہ مائیں تو یہ کہا کرتی تھی کہ میرے بچے دین کے سپوت بن جائیں, دین کی راہ میں قربان ہو جائیں. جوان بچوں کو کیا ہے, اپنے ہاتھ سے دستار باندھ کے تلوار پکڑا کے کہتی تھی کہ اگر میرا دودھ صحیح ہے اور میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی
تو واپس پلٹ کے مت آنا، شہید ہو جانا۔ کون کہتی؟ ماں کہتی۔ یہ وہ مائیں تھی جو مجاہد پیدا کرتی تھی۔ تو آنکھیں چلی گئی تو ماں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے کتنی باتیں سوچی تھی، لیکن بیٹا تو نابینا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بھیجا، اللہ کے رسول کو نے ابراہیم کو بھیجا اور کہا کہ جا اپنے بیٹے کو دیکھ، تیرے بیٹے کی آنکھیں آ چکی ہیں۔ فتح الباری کے اندر یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری پوری صحیح، تو بخاری کی ابتدا میں لکھی جانے والی تحریر جھوٹ ہو سکتی ہے؟ امام بخاری نے جا کے جب صبح سویرے آنکھ کھولی، ماں نے دیکھا بینا تھے، آنکھیں آئی ہوئی تھی، پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب یہ صنف نازک عورت کے اندر جذبات اور اعتقاد کے پہاڑ بن کے ایمان نمودار ہوتے ہیں۔ آج کی عورتیں تو بالکل ہی اس سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب بھی بنا سکتا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو بنائے، لیکن مخلص بنو، عقیدے کے لیے جان دینا سیکھو۔ شوہر تو شوہر کیا ہے، فرعون جیسے ظالم حضرت آسیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور ایک لونڈی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا فرعون۔ اس نے کہا ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، تو اس کو بھی پھینکا، دوسری بچی کو بھی پھینکا، تیسری اس کو خود کو بھی پھینکا، اور اس کے وعدے کے مطابق ان سب کی ہڈیاں لے کے جا کے مصر کے ایک کنارے پہ دفن کر دیا گیا۔ 2000 سال بیت گئے، اس واقعے کو ہوئے 2000 سال بیت گئے تقریباً، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے۔ معراج کے لیے نکلے تو پہلا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا زمینی سفر تھا۔ اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں بتائی جو زمین میں دیکھنا تھی، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے جہاں پر امامت کرنی تھی، پورے انبیاء کی امامت کروائی۔ پھر وہاں سے براق پر چڑھے تو آسمانی سفر شروع ہوا، اور آسمانی سفر میں بیت المقدس فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کے بارڈر پر سے اوپر گزر ہوا تو جنت کی خوشبو آئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبرائیل یہاں کیسے؟ مصر کے بارڈر پہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی ایک باندی تھی جو توحید پہ اپنی اولاد کو بھی مر مٹ گئی، خود بھی مٹ گئی۔ اس نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ دفن کرنا، الگ الگ نہ دفن کرنا، اور جب سے دفن ہوئی ہیں وہ تینوں، قیامت تک وہاں سے خوشبو آتی رہے گی جنت کی، جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ یہ عورت ہے۔ اگر توحید پہ آ جائے تو پہاڑ بھی ٹکرا کے چور ہو جائیں، اگر شر انگیزی پہ آ جائے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ دونوں صفتیں ہیں اندر۔ اپنانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میری ذمہ داری ہے، میں پہنچا رہا ہوں۔ اور سے سنو مسلمانوں، اپنی اولاد کو توحید پر قائم رکھو، خاص کر بیٹیوں کو جو بڑے ہو چکے ہیں سنو، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، سب سنو، زندگی یہی کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک بہت بڑی زندگی ہے، اور دنیا کی لذت ہی لذت نہیں ہے، دین کی اپنی ایک لذت ہے، قرآن کی اپنی ایک میٹھاس ہے، ایمان کی اپنی ایک میٹھاس ہے۔ اسے کوئی چکھ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی میٹھاس اس کو پسند نہیں آتی۔ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر تمہارے چہرے کا نور ایسا چمکے گا کہ کسی بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اتنا نور ہوگا چہرے کے اوپر۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ نے نور رکھا ہے، ذکر اذکار میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ ہاں، اماں عائشہ خوبصورت ترین تھی، فاطمہ الزہرا خوبصورت ترین تھی، ام سلمہ خوبصورت ترین تھی، صفیہ خوبصورت ترین تھی، زینب بنت جہش خوبصورت ترین تھی،
زینب ابن خزیمہ خوبصورت ترین تھی، وہ کسی بیوٹی پارلر پہ نہیں جایا کرتی تھی، کوئی لوشن کریم ان کے پاس نہیں تھا، وہ اللہ والیاں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ اللہ والیاں ذکر و اذکار میں ہوتی تھی، اس کا نور ہوتا تھا کہ وہ صدیاں بوڑھی بھی ہو جاتی تو ان کے کسی چہرے پہ ایک جھلی نہ پڑتی۔ ہاں تمہیں چاہیے نا نور، یہ بیوٹی پارلروں سے نہیں ملتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ملتا ہے، اس کے رسول کی ہدایتوں پر ملتا ہے، قرآن اور شریعت کی اطاعت پر ملتا ہے، ایسا کھلتا ہوا نور کہ دیکھے تو انسان دیکھتا رہ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اللہ والے بندیوں کو دیتا ہے، دنیا ان کے آگے بالکل حقیر ہوتی ہے، دین ان کے آگے بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے حضرت آسیہ سے سبق لو، فرعون جیسا ظالم، بڑے محلات، ہیرے جواہرات ان کے انڈر میں، کہتا تو ایک ہی بات کہتا تھا وہ، بس چھوڑ دے اس دین کو، مجھے مان لے، میں تیرا شوہر بھی ہوں، تجھے کیا چاہیے، محلات تعمیر کر دیتا ہوں، تیرے لیے خزانے کھول دیتا ہوں، تیرے لیے کیا کچھ چاہیے وہ سب کچھ رکھ دیتا ہوں۔ لیکن آسیہ رحمت اللہ علیہ، آسیہ نے وہ بڑے بڑے محلات کو خبر کسی تنگی میں محسوس کیا، انہیں وہ محلات نظر نہیں آئے جہاں پر ایمان نہ ہو، جہاں پر توحید نہ ہو، جہاں پر ایمان نہ ہو، جہاں پر اللہ کا ڈر نہ ہو، بڑے محلات انہیں متاثر نہ کر سکے، انہوں نے نہیں چاہا فرعون کے محل میں رہنا، تو وہ دعا کرنے لگی، وہ دعا اللہ نے ریکارڈ کر دی قیامت تک کے لیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا مجھے نہیں چاہیے۔ ہماری کوئی عورت ہوتی کتنی خوش ہوتی، میرا شوہر دریائے نیل کا مالک، مصر کا مالک، نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ نہیں چاہیے مجھے تو ایک گھر چاہیے جو میرے جنت میں بن جائے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دینا۔ اس فرعون کے گھر پہ میں لات مارتی، اس محل پہ میں لات مارتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی، اس کے خزانوں کو میں حقیر سمجھتی ہوں، کوئی چیز ضرورت نہیں مجھے اے اللہ تو قبول کر لے، مجھے جنت میں دے دے، عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس فرعون سے مجھے نجات دے، اس ظالم سے مجھے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے، مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں اور تو مجھے عطا کر دے ایک گھر جنت کے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایمان کی کیفیت اس نے یوں دیکھی تو حکم دیا کہ آسیہ کو زندہ صلیب بنا کے زندہ میخیں رکھ کے چنوا دو۔ حضرت آسیہ نے تب بھی فرعون کو قبول نہ کیا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ آسیہ کو لاؤ، جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے اسی طرح صلیب بناؤ، پھر صلیب پہ انہیں لٹاؤ اور زندہ رکھ کے انہیں کیا ہے ہاتھ اور پیر پہ کیا ہے میخیں مارو اور اس کے بعد سولی پہ لٹکاؤ۔ آسیہ نے کہا کہ جا، جو ظلم کرنا ہے تو میرے جسم پہ کر لے، میرے عقائد تک تو نہیں پہنچ سکتا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ میرا گھر جنت میں ہوگا، مجھے یہاں کا ظلم کوئی ظلم نہیں لگتا۔ بتاؤ جتنے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں شوہروں کے لیے، دین سے نکل جانا چاہتے ہیں، عبادتوں سے نکل جانا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا فرعون سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ جب اس کے ظلم کے اندر رہتے ہوئے بھی ایمان پہ قائم کر کے حضرت آسیہ نے بتایا، پھر تمہیں کوئی عذر اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ یہ کام میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، شوہر منع کرتا ہے۔ کرنے والے کو ہزار ہیلے ہیں، نہ کرنے والے کو بھی ہزار ہیلے ہیں۔
اگر تم کرنے پہ آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ ایسی غیبی مدد کرتا ہے اس بندی کی جو توحید کے لیے اڑ جاتی ہے، نہیں ہو سکتا، پھر تو اللہ غیب سے راہیں نکال دیتا ہے۔ تو یہ ایک حضرت آسیہ کی مثال ہے۔ دوسرے فرمایا آخری آیت میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایک عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے ابا، حضرت مریم کی، یہ عمران کا خاندان ہے نا، بڑا اعلیٰ خاندان، اسی سے آل عمران ایک پوری سورت ہے، بقرہ کے بعد آل عمران۔ تو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، مریم بنت عمران، یہ وہ بندی ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو بتا دیا، ایک میں توحید، دوسرے میں حیا۔ ایک بندی کا نمونہ بتلایا تو اس میں بتلایا توحید کیسی پختی تھی، دوسری بندی کی مثال دی تو بتا دیا کہ وہ اپنی حیا میں کتنی پختی تھی۔ ہاں، تو یہ لازم چیزیں دو ہیں عورتوں کے لیے، ایک توحید، ایک حیا۔ حیا نہ ہو عورت نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے، عورت نہیں ہو سکتی۔ عورت کے لیے شرط ہے حیا۔ حیا کی پاسداری سب سے زیادہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم کو کہا کہ یہ وہ بندی تھی میری خاص جو حیا کے اندر اپنے احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا زنا سے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ کیسے محفوظ رکھا؟ جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت ماں نے تہیہ کر لیا تھا کہ بیت المقدس کی خادماؤں میں ان کا نام لکھ لیا جائے، اور ماں کو تمنا تھی کہ بیٹا ہوگا لیکن بیٹی ہوگی، تو میں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ارے مرد کے برابر تو عورت نہیں ہوتی، میں تو مرد سوچی تھی، مرد بچہ ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی، یہ تو عورت نکلی۔ لیکن ماں کی نظر پختہ تھی، انہوں نے کہا کہ عورت ہو تو ہو لیکن اب بھی میں بیت المقدس کی نظر ہی کروں گی۔ تو بیت المقدس کے خادماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ تھوڑی سی عمر پہنچی تو ان کی کفالت کرنے کے لیے حضرت زکریا خود اٹھا لیے ذمہ داری، اور ایک طرح کے ماموں لگتے تھے، یا ایک طرح کے ان کے ماں کے بہن کے شوہر لگتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے پالا پوسا اور انہوں نے نگرانی کی، تو انتہائی نوجوانی کے اندر ہی یہ اللہ والی بندی اللہ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے خشوع و خضوع کا یہ عالم پہنچا کہ اللہ نے ان پر سے کرامات کا ظہور کر دیا۔ یہ جب بھی جاتے تو جو خادم کا کفیل ہوتا تھا اس زمانے کے رواج کے مطابق وہی عورت سے مل سکتا تھا۔ اب مثلا کوئی وومنس ہاسٹل ہو تو آپ کو ان میں ملنا ہے کسی سے، تو آپ کو ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ کے ذریعے ہی آپ مل سکتے ہیں، آپ رشتہ داری ثابت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا ہی وہاں پر خادماؤں کے جو رومز تھے، وہ روم میں کفالت جن کی الاٹمنٹ ہوتی تھی وہی ان کے اندر جا سکتے تھے، اور وہ جو حضرت مریم کے کفیل بنے تھے وہ حضرت زکریا نبی تھے۔ تو یہ جو کچھ بھی ان کو چاہیے تھا، کھانے کی غذائیں، پینے کا سامان، وہ سب کچھ حضرت زکریا ہی لا کے دینا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ان کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ کی بندی اتنی اونچی تھی، نوجوانی ہی میں اتنی عبادت گزار تھی کہ حضرت مریم کے حجرے میں جب زکریا جاتے، عجیب و غریب انواع و اقسام کے پھل دیکھتے جو وہ نہ لا کے دیتے نہ وہ پورے مصر میں ملتے، کیونکہ اب آم کا موسم ہے تو آم مل سکتا ہے نا جی، انگور کا موسم ہے تو انگور مل سکتا ہے۔ اب بالکل آم کا موسم ہی نہیں ہے اور آم ہے تو آپ بولیں گے آسٹریلیا سے منگا لیے، آج منگا لے سکتے ہیں آسٹریلیا سے، یورپ سے منگا لو، لیکن اس زمانے میں کیسے آئے؟ تو حضرت زکریا جب جاتے محراب میں تو دیکھتے کہ وہاں انواع و اقسام کے پھل ہیں، پوچھتے بیٹا انا لکی ھذا، ارے یہ تو میں نہیں لایا اور دوسرا تو لا نہیں سکتا کوئی، یہ آئے کیسے تمہارے پاس؟ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اس کو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے. یہی کرامت دیکھ کے حضرت زکریا نے اپنے آپ کو بیٹا نہ ہونے پر کف افسوس ملتے ہوئے دعا کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ نوجوان بچی کے ذریعے اتنی بڑی کرامت ہو سکتی ہے تو میں تو نبی ہوں, مجھے اولاد اب تک نہیں ملی, اب میں اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربہ. وہی کھڑے کھڑے دیکھتے ہی انہوں نے پکار لگائی اللہ کے پاس کہ اے اللہ مجھے بھی بیٹا دے دے. جب یہاں پر کرامت یہ ہو سکتی ہے, بغیر موسم کے پھل نکل سکتے ہیں اور پھل لانے والے کے بغیر روم کے اندر پھل آ سکتے ہیں, تو میں بھی بغیر موسم کے, میرا بڑھاپا آ چکا ہے, جوانی کی عمر نہیں, بیٹا ہونا ممکن نہیں, لیکن اللہ تو دے سکتا ہے نا جیسا مریم کو دے رہا ہے. ہاتھ اٹھا دیے وہیں سے. اللہ کہتا ہے ہنالک دعا, وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ مجھے ایک اولاد دے دے. تو اللہ نے یحییٰ دیا. یہ ان کی پاک دامنی تھی. اچھا اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی نا. ہاں یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حجرے سے نکل کر کبھی کبھی تنہائی میں جانے کے لیے یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مشرقی کنارے کی طرف تھوڑا سا چل لیتی تھی حضرت مریم, آگے جاتی تھی. ایسا ہی کوئی موقع تھا جہاں سے حجرے سے نکل کر حضرت مریم علیہ السلام جا رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت بندہ آ کے شکل بن کے کھڑا ہو گیا. حیران, یہ کون ہے؟ رات کا موقع, تنہا عورت, اور ادھر خوبصورت ترین بندہ. قالت انما انا رسول ربک. سیدھا کلام ہو رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں رسول بن کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, اور تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو. انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام, میرے ہاں بچہ, ولم یمسسنی بشر, کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. پاک دامنی کی انتہا دیکھو, پاک دامنی کی انتہا دیکھو. انہوں نے کہا انا یکون لی غلام, میرے ہاں بچہ, ولم یمسسنی بشر, اور مجھے کوئی چھوا بھی نہیں, ولم اکو بغیہ, اور میں بے حیا زانیہ بھی نہیں ہوں کہ مجھے بچہ ہو جائے. ولم اکو بغیہ. تو اس وقت جبرائیل تھے وہ جو خوبصورت شکل میں آئے تھے. انہوں نے کہا قال کذالک, یہ ہو کر رہے گا. ہوا علی ہین, یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا تمہیں بغیر مرد کے چھوئے بچہ ہو. لیکن اس وقت کی جو بات چیت ہوئی, کانورزیشن, اس کو اللہ نے قرآن میں تا قیامت رکھ دیا ہے تاکہ ان کی پاک بازی پوری طور پر عیاں ہو جائے کہ رات کے اندھیرے میں فرشتہ جب انسان بنا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنا ہوگا, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ تمہیں بچہ ہے, تو انتہائی پاک باز عورت کا مقام کیا ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کی صفائی دیتی ہے؟ پہلے کہتی ہے کہ دیکھ کوئی بشر مجھے چھوا تک نہیں, اور نمبر 2 میں باغی زانیہ بے حیا نہیں ہوں, میں اللہ کی فرما بردار ہوں, میں کبھی خیانت نہیں کی. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں, اب فیصلہ ہو چکا ہے, ایسے ہی تمہیں دے گا, ایسے ہی تمہیں ملے گا. تو اس کے بعد فحملت, حمل ٹھہر گیا. فانتبذت به مکانا قصیا, شرم کے مارے, یہ بہت بڑی پاک دامنی کا آخری انتہا ہے. اللہ کی طرف سے جبرائیل کی رہنمائی میں ان کے پاس پورے ایویڈنس ہیں کہ یہ حلال بچہ اور بہت مقام والا بچہ, لیکن جب ٹکا پھر بھی شرم کے مارے حضرت مریم نے کیا ہے الگ راہ لے لی. 5-6 مہینے میں تو ابھرنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو پیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب شرم کے مارے اللہ کہتا ہے کہ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا, ایک الگ سے مکان میں رہنے لگی. اب اس کے بعد اتنے تنہا ہو گئے, کسی سے ملنے چھوڑ دیا انہوں نے کہ پتہ نہیں پوچھے تو کیا بولوں, ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہے. پاک دامنی اتنی عزیز ہوتی ہے
میرے بہنیں سن رہی ہیں، غور سے سنو. اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی حیا، یہ سب سے بڑا زیور ہے. اس کو کھونے نہ دو، اس کو دکھانے نہ لگو، اسے چھپاؤ. چھپانے میں تمہاری عزت ہے، دکھانے میں تمہاری ذلت ہے. جو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ لو مرد مجھے دیکھیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ اپنے آپ ذلیل ہوتی ہیں. جو عورتیں اپنے آپ کو چھپاتی ہیں نا وہ عزت دار ہیں اور ان کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. تم فانتبذت به مکانا قصیا، حتیٰ کہ وہ ایسی تنہا ہو گئی کہ درد ذہ میں ڈلیوری کے وقت بھی انہیں کوئی آدمی، کوئی ماں میسر نہیں ہوئی، کوئی دائیہ میسر نہیں ہوئی. وہ نہیں چاہا. اس لیے کہتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، حتیٰ کہ درد ذہ کی وجہ سے، ڈلیوری کے درد کی وجہ سے وہ تڑپتی ہوئی ایک کھجور کے درخت کے نیچے پڑ گئی. تو اس وقت جو زبان سے نکلا اللہ نے ریکارڈ کر دیا. حضرت مریم کی زبان سے جو نکلا، کہا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ کاش کہ میں برسوں پہلے مر جاتی اور بھولی پسری بن جاتی، یہ حال میرا نہ ہوتا. کیوں؟ عیسیٰ جیسے شخصیت اور پیغمبر کی ماں بننے والی ہیں، لیکن اصل میں عزت کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ میں کیسے سہ پاؤں گی جب دنیا مجھے اور نظروں سے دیکھے گی. تو اسی لیے انہوں نے کہا، درد ذہ کی وجہ سے نہیں کہا، انہوں نے تو وہ اپنی عزت کی وجہ سے کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی پسری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، ایسی ہو جاتی، بہتر ہوتا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا. فناداها من تحتها. اللہ اکبر. پردے کا بھی کیا خیال ہے، دیکھو ان آیتوں کو پڑھیے اگر غور سے تو انسان بالکل حیران رہ جائے. فناداها من تحتها. ایسی حالت میں کچھ بے پردگی ہو سکتی تھی نا، اللہ نے جبرائیل کو بھی یہ چیز نہیں دی. اسی لیے کہتا ہے کہ فناداها من تحتها، وہ پیچھے کی طرف سے ان کو پکارے، سامنے نہیں گئی. کوئی اور تھا جس کے پیچھے کھڑے ہو گئے جبرائیل. پھر اس کے بعد پکارا مریم. فناداها من تحتها، وہاں سے خطاب شروع ہوا وحی کا. اللہ تحزنی، دیکھو ڈرو مت، غم نہ کرو، تیرا رب دیکھ رہا ہے. پھر آرڈر ہوا، جس درخت کے نیچے تم ہو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس درخت کو پکڑ کے ہلاؤ تو تازہ کھجوریں تم پہ ٹپک پڑیں گی. اب دیکھیے کھجور کا زمانہ انتہائی گرمی کا زمانہ. 25 دسمبر گرمی کا ہوتا ہے، سردی کا ہوتا ہے. ہاں جی، سردی میں کھجور کہاں سے ٹپکیں گے؟ لیکن اللہ معجزات پہ معجزات دے رہا ہے اس بندی کو. کیوں؟ عصمت، پاک دامنی، حیا پکڑو. حیا میں عزتیں ہیں، اور ایسی عزت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے عورتوں کو اتنی عزت دے گا اگر حیا میں ہو، پاک دامنی میں رہو. یہ تمہاری سب سے بڑی بیوٹی ہے. اگر اس کو کھو دیا پھر عورت ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں تمہارے پاس. اس کو مت کھو، اس پر کامزن رہو، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی. تو کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. اللہ نے کہا یہ تازے تازے کھجور کھاؤ، نیچے میرا فرشتہ اپنا پیر مارے گا، ایک بہترین ابلتا ہوا چشمہ ٹھنڈے پانی کا تمہارے پاس آئے گا، اس سے پانی پیو. تو معلوم ہوتا ہے
درد ذہ کے وقت اس کے بعد کی کمزوری کے لیے کھجور سب سے بہترین غذا ہے. اگر کوئی اور اس سے بہترین غذا ہوتی تو وہ حضرت مریم کے لیے اللہ کہہ دیتا، لیکن کھجور بنایا. تو معلوم ہوتا ہے، طب بھی کہتی ہے کہ ڈیلیوری میں جو کچھ بھی نقصان اور کمزوری ہوتی ہے اس کو فلفل ہونے کے لیے بہترین چیز کھجور ہے. کھجور کا استعمال اور ٹھنڈا پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور عزت بخشنے والا ہے کہ تم کیا کرنا، تھوڑے ہی دن میں بچے کو لے کے اپنی قوم کی طرف آ جانا، قوم کی طرف آ جانا. اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں بات نہیں کرتی، میں نہیں بات کرنے کا روزہ رکھا ہوں. ایک روزہ وہ ہوتا ہے بات بھی نہیں کرتے، ایسا بھی روزہ تھا اس زمانے میں. تو حضرت مریم کو کہہ دیا گیا تم کہہ دینا میں بات نہیں کرتی، میں نئے بات کرنے کا روزہ رکھی ہوئی ہوں. بات کرنا ہے تو میرے بچے سے بات کرو. جیسے ہی قوم کے پاس بچہ لے کے آئی، پہلے ہی غائب تھی، تو قوم چلا اٹھی، کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، ہارون کی بہن اس وجہ سے کہا کہ ہارون نامی ایک بہت اللہ والی شخصیت ان کے ہاں گزری ہوئی تھی. تو جو بڑا ہوتا ہے نا انہی کی طرف نسبت دیتے ہیں نا جب کوئی غلطی کرتے ہیں. تو یہی کہا ان لوگوں نے بھی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باوا ایسا تھا نہ تیری اماں ایسی تھی، یہ ایسا غلط کام کر کے تو کیوں آئی؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. انہوں نے کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، دیکھو انی نذرت للرحمن صوما، میں تو نظر مانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صوم کی، روزے کی، میں بات نہیں کروں گی. فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو سیدھا سیدھا ہاتھ بتلایا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بات کرنا ہے اس سے کر لو. تو قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کرے گا بچہ، گود کا بچہ، شیرخوار 2-3 دن کا بچہ کیسے بات کرے گا، کیسے ہم بات کریں گے. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، عیسیٰ بول پڑے. جیسے یہ مائک گونج رہی ہے نا محل کے اندر، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی آواز گونج رہی تھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يكن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم. اتنا لمبا بیان شیرخوار بچہ پیش کر رہا ہے. لوگوں نے سب سمجھا کہ مریم کون ہے. کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ اتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا. کب؟ 3 دن کا، 2-3 دن کا بچہ نبی ہونے کا بھی اعلان کر رہا. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بابرکت رکھے گا. اور مجھے وصیت کیا ہے اللہ نے، کیا وصیت کیا ہے؟ بالصلاۃ، نماز کی، والزکاۃ، زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. اور وصیت کیا ہے؟ وبرا بوالدتی، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں. والدہ کی خدمت، ہاں. ولم یکن جبارا عصیا، میں جبار قسم کا شقی بدبخت نہیں ہوں، میں والدہ کی خدمت کرنے والا ہوں. تو یہ ہیں مریم اور یہ ہیں عیسیٰ. کیوں اتنی بلندی؟ ادھر آسیہ کو کیوں، ادھر مریم کو کیوں؟ ایک طرف توحید، ایک طرف حیا. ابھی یہ پورے 1 گھنٹے کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھیے عورتیں کیسے جہنمی بنتی ہیں اور جنتی بنتی ہیں. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے آج کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، احمد کی روایت ہے کہ جب جنت کو دیکھا تو عورتوں کو زیادہ پایا، جہنم کو دیکھا تو عورتوں کو زیادہ پایا، جنت کو دیکھا فقراء کو زیادہ پایا. جب آ کے کہا، عید کا موقع تھا، ایک عید کا موقع تھا، حضرت بلال ساتھ میں تھے، اور ایک عصا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کے خطبہ دیا. تو شکایت آئی کہ آپ کا خطبہ عورتوں تک نہیں پہنچا ہے. مائک تو نہیں تھی، ہزاروں کا مجمع ہو کیسے پہنچے گا؟
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں الگ سے خطاب کروں گا عورتوں کے لیے. حضرت بلال کو کہا کہ ساتھ میں آؤ. اب یہ ساتھ میں لیے. جب وہاں حال تک پہنچے عورتوں کے خطاب کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات کہا کہ عورتیں صدقہ دیا کرو, زیادہ تر صدقہ دیا کرو, اللہ کی راہ میں دیا کرو, کنجوسی نہ کرو, کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے جہنم میں تم کثرت سے تھی. تو ایک صحابیہ اٹھی, پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا کہ یکفرن العشیر, تم اپنے شوہروں کی بڑی ناشکریاں کفر کرتی ہو. یکفر, کفر کا لفظ استعمال کی, شوہروں سے کفر کرتی ہو. یہ وہ کفر ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا کفر اکبر نہیں ہے, یہ کفر اصغر ہے. کہا کہ تم یہ کرتی ہو, ایک پوائنٹ, شوہروں پر کیا کرتی ہو؟ ناشکری کرنا. دوسرا پوائنٹ کہا بڑی لعنت ملامت کرتی ہو. دوسرا پوائنٹ جہنم میں جانے کی کثرت. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا بتلایا؟ یہ ایک شوہروں کا ناشکراپن, شوہروں کے لیے ناشکر الفاظ. دوسرا لعن تان کرنا, لعنت بھیجنا. ان دو وجوہات کی بنا پر تم زیادہ وہاں تھی. تو ریمیڈی کیا ہے؟ کہا کہ صدقہ زیادہ دو, صدقہ زیادہ دو. دوسری ریمیڈی کیا ہے؟ شوہر کی حد الامکان اطاعت کرو, جو بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کوئی عورت اپنے آپ کو جنتی بنا لینا چاہتی ہے, صلت خمسہا, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, صامت شہرہا, ماہ رمضان کے روزے رکھ لے, حسنت فرجہا, اپنی عزت شرمگاہ کی حفاظت کر لے, طاعت بعلہا, اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے, کیوں؟ عموماً عورتیں زکوٰۃ کی متحمل نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہیں, مرد ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, تو لفظ زکوٰۃ آیا ہی نہیں. خالی 5 نمازیں, رمضان کے روزے, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت, عزت حیا, اور اپنے شوہر کی اطاعت. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے چاہے جا. سمپل میٹر, بہت سمپل ہے. ہمارے طرح بہت بڑے بڑے نہیں ہیں حدود جنت پانے کے لیے. عورتوں کو سمپل کہا, یہ 5 چیزیں مینٹین کرو, تم جس باب سے, جس دروازے سے جانا چاہو گی چلے جاؤ. دوسری, جو چیزیں جو تمہارے اندر ہیں اس کو کم کرو. کیا؟ شوہر کی نافرمانی, اور کس معاملے میں؟ خاص کر ناشکری کے معاملے میں. اور اللہ کے رسول نے اس کی دوسری جگہ تشریح کی, پوری زندگی شوہر تمہیں اچھا رکھے, کبھی تمہاری کوئی خواہش پوری نہ کرے, تو تم جھٹ کہتی ہو کہ تمہارے پاس کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے, کوئی بھلائی نہیں دیکھی. پوری ساری زندگی کا کیا کرایا غارت کر دیتی ہو. نہیں, کبھی 1-2 چیز نہیں ملی تو تم کہا کرو کہ تم نے تو بہت دیا ہے, ایک چیز نہیں ملی تو کیا ہوا. اس سے برابری کرو, احسان مند رہو شوہر کی. اور ایک دوسری روایت میں احمد کی, شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شوہر کا پورا جسم پھوڑا بن جائے, شوہر کا پورا جسم پھوڑا بن جائے, اور تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے پھوڑے صاف کرو, پھر بھی تم شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. شوہر کے سلسلے میں, اطاعت کے سلسلے میں. تیسری حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر شوہر تمہیں بلائے اور تم تنور پہ بیٹھی ہوئی کیوں نہ ہو, روٹیاں پکا رہی ہو, کچن میں ہو, کام میں ہو, اور شوہر بلائے بستر پہ, تمہیں چاہیے کہ تنور کی روٹیاں چھوڑے, تم بستر پہ اس کے ساتھ پہنچو اور اسے آرام پہنچانے کی کوشش کرو, یہ تمہارے لیے ضروری ہے. تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ کہتی کہ میں نہیں آتی, تو جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا تب تک
ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات میں موقع پر بستر پہ شوہر بلائے اور یہ کہے کہ نہیں جی میں نہیں آتی، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پوری رات اللہ ناراض ہوتا ہے اور ملائکہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شوہر راضی نہ کر لے وہ آ کر۔ اور کہا اللہ کے رسول نے جنتی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو وہ بندی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ تم جب تک راضی نہیں ہوگی میں چین نہیں لوں گی۔ کیا اخلاق ہیں سکھائے ہیں اللہ کے رسول۔ اگر ایسے معاملات کریں تو کہیں طلاق واقع ہوگی؟ ہمارے مسائل تو پھر اسی کے گرد گھومتے۔ ہر شوہر شاکی ہے کہ بیوی میری اطاعت نہیں کرتی، اور ہر بیوی شاکی ہے کہ شوہر مجھے برابر نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ تم اطاعت نہیں کرتے۔ پہلے تم اطاعت تو کرنا شروع کر دو نا، وہ خود بخود تمہیں اچھا رکھے گا۔ اطاعت یہاں تک پہنچایا اللہ کے رسول نے کہ کہا کہ اگر مجھے سجدے کا حکم کسی کو دینا ہوتا اور جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرو۔ کہاں پہنچا دیا؟ ایک دوسری روایت میں آیا ہے، فرمایا کہ شوہر اس کی اطاعت سے تم جنت، اس کی اطاعت نہ کرنے پر تم جہنم جا سکتی ہو، اور شوہر ہی تمہاری جنت اور تمہارا جہنم ہے۔ یہ فضیلت کیوں دی؟ تاکہ یہ نبھ جائے اور یہ زندگی میں ملنے والے آخرت میں بھی جنتی جوڑا بن جائے۔ ہم عورتوں کو آج غور کرنا چاہیے، یہ کیا ایک طرفہ فیصلہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں اگر یہ ایک طرفہ مردوں کی سائڈ کا فیصلہ ہے تو ہم پہ لعنت نہ کرو، ہم پہ طنز نہ کرو، پھر رسول پہ کرو۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کہی، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ اگر تم غور کر کے دیکھو تو یہ ایک طرفہ فیصلہ ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری اچھائی کے لیے کہا گیا ہے۔ مرد کی صفت میں انا ہے تو اس انا کو رکھا گیا، عورت کی صفت میں اطاعت ہے، وہ اطاعت کو ابھارا گیا۔ یہ انانیت کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اطاعت چھوڑ کے اچھے نہیں رہ سکتے، تو اطاعت میں رہو، یہ انانیت میں رہے گا، لیکن دونوں جوڑے بہترین چلے گی۔ آج کی عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ تم انانیت چھوڑو، اللہ نے اس کے اندر خود رکھا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں ایک دو ہجڑے ہیں، کوئی نامرد ہے تو بدل جائیں تو بدل جائیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جی حضوری میں ایسے لگ جائیں کہ جیسا وہ شوہر ہے وہ سا بیوی ٹریٹ کرے، اور انہوں کیا ہے بالکل برابر غلام بن کے رہیں، چلتے پھرتے ان کو جھلاتے پھلاتے اٹھاتے بٹھاتے خدمت کرتے رہیں۔ کوئی بن جائے تو بن جائے، لیکن عموم مردوں کے اندر اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی، اور عورتوں کے اندر اطاعت اس درجہ رکھی کہ شوہر کھاتا ہے خوش ہوتی ہے، جو وہ پکوان پکاتی ہے اس پکوان کو پسند کرتا ہے تو خوش ہوتی ہے، تو خود بخود خدمت کا اطاعت کا ان کے اندر ہے۔ آج کتنا نعرہ ہے کہ مرد عورت مساوی مساوی، لیکن پھر بھی دیکھو نرسنگ میں میل ہیں فیمیل ہی، ہاں یہ کم از کم سعودیہ وغیرہ جو ہے نا وہاں پر میل نرسنگ بھی ہے، لیکن عموم دنیا کے حصے میں نرسنگ میل کا ہیچ نہیں، نہیج نہیں، شعبات نہیں ہے، میل نرس نہیں ملتے تم نا، میل رندے فیمیل رندے مریض، نرس جو ملتی وہ کون ہے؟ فیمیل۔ نرس کیا کرتی؟ مارتی آ کو خدمت کرتی ہے۔ دنیا از خود مانتی ہے کہ یہ جذبہ عورت میں ہے، اسی وجہ سے نرسنگ میں کوئی میل نہیں اٹھاتا، فیمیل اٹھاتا۔ اور نزاکت میں بھی دیکھو جتنے ایئر ہوسٹرس ہیں ان میں جاب جو اچھی طرح ملتی ہے عورت کو ملتی، مرد کو ملتی، مرد کو وہاں بھی خدمت کا جذبہ خود دنیا مانتی ہے، ترقی ہونے کے باوجود بھی انہوں کتنا تبھی نعرہ لگا لیندے دونوں برابر دونوں برابر، دونوں برابر کا سوالش نہیں، تمہیں سب میں اٹھا کے دیکھ لو۔ وہی پائلٹ ہے، پائلٹ میں عورتیں زیادہ ہی مردان زیادہ ہیں گے، بولو کہاں تبھی ایک نکل گئی تو نکل گئی رہیں گی، کون تبھی آوارہ قسم کی، عموم تو مردہ ہی۔ فوج ہے، فوج اٹھا لو، یہ ہمارا کام ہے، مرد ہیں عورتیں، کون تبھی ایک نکل گئی رہیں گی، عموم تو مرد ہیں۔
جہاں خدمت کے ذرائع آج بھی دنیا مانتی ہے وہاں عورت چلاتی ہے، جہاں کمانڈنگ کے ذرائع ہیں وہاں مرد چلاتا ہے، جتنا بھی چیخ لو لیکن خود مانتے ہو۔ تو اسی کو اللہ نے پہلے ہی ثابت کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کا دائرہ یہ ہے، اس کا دائرہ یہ ہے، اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں، یہ ان کے حساب سے۔ ایک بچہ ہے 5 کلو 2 کلو اٹھا سکتا ہے، اور ایک بڑا آدمی ہے 25 کلو اٹھا سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ تم 25 اٹھاؤ تم 2 اٹھاؤ، تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کیا کر دیا، بڑا ظلم کر دیا، اسے بھی 25 بولنا تھا اسے بھی 25 مساوی طور پر دینا تھا تمہیں، کیا جی ایسا کر دے؟ نہیں، وہاں ہوگا مساوی دیں گے تو ظلم ہوگا۔ بچہ 25 کلو کیسے اٹھائے گا؟ بڑا آدمی اٹھائے گا۔ تو اسلام نے بھی مساویت یہ نہیں بتایا کہ دونوں کو برابر کر دو، ان کو مساوی اس معنی میں رکھا کہ تم نماز پڑھ کے جتنا ثواب لے سکتے ہو، مرد کا نماز پڑھ کے بھی وہی ثواب، عورت کا بھی نماز پڑھ کے وہی ثواب، وہی جنت، وہی شریعت، سب۔ لیکن جو آپ کو ذمہ داریاں دی وہ جو تم سہا سکتے ہو وہ تمہیں دی، جو وہ سہا سکتے ہیں وہ انہیں دی۔ گھر چلانے کی ذمہ داری، باہر مشقت کر کے لانے کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری عورت کی ہو نہیں سکتی، تو وہ مرد پہ ڈالی۔ اور عورت کو کہا وہ جب آئے واپس تو بناؤ سنگار کر کے، اسے خوش آمدید کہہ کے آؤ، بٹھاؤ، پلاؤ، چائے کافی کیا بھی ڈش پیش کر دونوں نکل کو ہاختے فاختے اندر آ کو لڑلے کو بیٹھتے سو ایک جنا جانتے، ایک جنا گھر میں رہتے، گھرداری کرینتے۔ حیا مینٹین کرو، اپنے آپ کو حیا کے اندر رکھو، شوہر کو منانے میں لگی رہو، کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو ایک دن مان جائے گا نا، منانے میں تو لگو، جیسے وہ کرتا ویسے ہی میں بھی کروں گی تو ٹوٹ جائے گا، منانے میں لگو۔ کتنی روایتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے شوہر کو منانے کے لیے کہا ہے، حتیٰ کہ ناراض بھی ہو جائے، کس پوائنٹ سے ناراض ہوا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا کہ ناراض ہو جائے تو جنتی عورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوتا میں چین نہیں لوں گی، میں سانس بھی نہیں لوں گی، میں آرام نہیں کروں گی۔ اب ایسا کونتے بھی ایک عورت اپنی بیوی شوہر کو کہے تو شوہر کتنا غصے میں اندے کیا بولیں گا؟ ذرہ وقت کو تو مسکرا دیں گا، ذرے وقت کے واسطے تو بہل جائیں گا، لیکن کرتے نہیں، چیختے ہیں کہ عورتیں مرد یوں کرتے، مرد یوں کرتے ہیں۔ تمہیں جو ٹیکنک سکھائی گئی ہے شریعت نے خود سکھایا ہے، وہ اپلائی کرو، جنت بن جائے گا تمہارا گھر۔ اور دوسری چیز عصمت، عفت، شادی کے اندر تک پاک دامنی اختیار کرو، شوہر کی ہو جاؤ تو شوہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی زینت کے لحاظ سے نہ سوچو، یہ حرام ہے تم پر۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی اگر عطر لگا کے نکلتی ہے اور اس کی خوشبو سے لوگ مائل ہوتے ہیں تو وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ سوچو، آج باہر نکلتے وقت عورتیں عطر لگاتی ہیں، نہیں گھر میں رہتے وقت عطر لگاتی ہیں۔ شوہر کو بناؤ، سنگار کرو، شوہر کے لیے سجو، باہر نکلے تو آدھا گھنٹہ ہی نہیں نیچے کھڑ کو بولا جی آؤنا جی آؤنا جی آؤنا جی، نہیں جی تیار ہو لے گو، نہیں میں تیار ہو لے، کس کے واسطے جی تیار ہوتی تمہیں؟ تیار تو شوہر کے واسطے ہو، باہر کی کائی کی تیاری؟ ہمارا نظام ہی بدل چکا ہے، تیار تو وہاں ہوتی ہیں، گھر میں کیا ہے، میلی ساڑی، ایک پیاس کی باس اندر گئے تو کیا انہیں کتنا دیر بول کو وہ دیکھیں گا میلی ساڑی کو، پیاس کی باس کو، انہیں مجبور ہو جاتا انہیں، ٹی وی میں تبھی دیکھیں گے کیا تبھی کر بولتا اس کے بعد۔ تمہیں بن ٹھن کو رہو، وہاں پورا جائز چیز ہے، وہاں بننا ٹھننا بھی تمہاری عبادت، تمہاری عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس پر۔ ہاں ارے جماع پر اللہ ثواب دے گا، حدیث میں وَقُلْ وَفِي كُلِّ بِضْعَةٍ صدقہ، اللہ کے رسول نے کہا یہ کاڑی کی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حیوانی خواہش ہماری ہمیں پوری کرتے ہیں تو اس پہ بھی ثواب ہے؟ کہا کہ یہی حیوانی خواہش زنا کرے تو کیا ہے، عذاب ہے؟ کہا کہ عذاب ہے، تو عذاب ہے تو حلال کرے تو ثواب بھی ہے، ثواب ہے۔ یہ تعلیم ہے ہماری۔ تو بس یہ 2 چیزیں ہیں میرے بھائیوں بہنوں، لازم پکڑو، شوہر کی اطاعت، لان تان چھوڑ دو،
جہنم سے نکل جاؤ گی. یہ بہت بڑی بری بیماری ہے. اور مرد بھی دیتے ہیں کبھی کبھی لعنت، لیکن اتنے نہیں دیتے جتنے عورتیں. بات بات میں تو لعنتی بن جا، تو مر جا، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جا. اولاد کو بھی چھوڑتی نہیں، غیر کو بھی چھوڑتی نہیں، اپنے کو بھی چھوڑتی نہیں، کیا ہونا بولتی جاتی. یہ بیماری ہے نا عورتوں میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہے. یہ بیماری چھوڑو، لعن طعن کرنا. اس کے بجائے ذکر کر لو، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو. لیکن لعنت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں نے زیادہ دیکھے ہیں. تو یہ دو چیزیں چھوڑ دو اور دو چیزیں اپناؤ، ایک عقیدہ توحید، ایک حیا. مسئلہ پورا صالف ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ کے کیا کریں گے؟ اوپر سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ ہاں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.